یا اس کو بغض ہے یا اس کی کسی تعریف کو وہ ناپسند کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو حسد کے اندر آ کے جو اس کی کوئی برائی بھی بیان کرتا ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگ اس کو بہت ہی بڑا سمجھنے لگ جائیں، اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے۔ تو جب انسان جو ہے کوئی اس کو غصہ ہو یا اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس کو حسد ہو تو اس کسی کی غیبت کرتا ہے، تو جب غیبت کرنے لگے تو انسان یہ دیکھ لے کہ اپنا غصہ تو میں نکال رہا ہوں غیبت کر کے اس کی، لیکن غیبت کر کے اللہ تعالیٰ کو میں ناراض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ میں مول لے رہا ہوں، تو اپنا غصہ تو میں اظہار اس کا کر رہا ہوں غیبت کر کے دوسرے شخص کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ جب مجھ پہ ہوگا تو اس کو میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس بات کا تحمل نہیں کر سکتا کہ اللہ کو ناراض کرے۔ بعض اوقات جو غیبت انسان کر رہا ہوتا ہے کہ اس مجلس کے اندر کہ اس کے جو دوست احباب ہیں وہ اس کی باتوں کو سن کے جو محظوظ ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، تو گویا ایک مجلس جمانے کے لیے لوگوں کی غیبت کی جاتی ہے کہ اس کی بات کرو اس کی بات کرو، بات کرنے سے لوگ جو خوش ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کی خوشی تو اس نے جو ہے اس کو مد نظر رکھا، لیکن لوگوں کو خوش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس کی غیبت کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا کہ مخلوق کی خوشی جب میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مخلوق مجھ سے جو خوش ہو۔ اور پھر کبھی انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ اپنا تقویٰ اور اپنی نیکی جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ میں خود پسندی اس کے اندر ہوتی ہے کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں بڑا متقی ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام ہے، اور اس کے اظہار کے لیے وہ دوسرے کو سمجھتا ہے کہ اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں، اس کو تو دین کی سمجھ نہیں، اس کو تو بڑا سمجھایا اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو گویا اپنی خود پسندی کے اندر آ کے دوسری کی جو برائی ہے وہ بیان کر لیتا ہے۔ اس میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، اپنے تقوی اور اپنی پاکی کو جو بیان کرتے ہوئے دوسری کی غیبت کرنا، تو اگر انسان کا کوئی مرتبہ اور مقام اللہ کی نگاہ میں ہوگا بھی تو جب وہ یہ غیبت کرے گا تو وہ مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بھی اس کا گر جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر انسان کے دل کے اندر ہوں کہ جب بھی وہ زبان سے کوئی کلمہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے اللہ کی ناراضگی کا، تو اس بات کو دھیان میں رکھے کہ اس سے جو ہے وہ میں اپنا کتنا بڑا نقصان کروں، کہیں ایسا وہ کلمہ میری زبان سے تو نہیں نکل رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے ہمیشہ کے لیے میرے لیے جو ہے وہ لکھ دی جائے۔ تو اگر یہ ذہن میں بات ہوگی اور وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان جو غیبت کرتا ہے ان اسباب کو مد نظر رکھے گا تو جو غیبت جو ہے اس سے جو ہے وہ بچے۔ بعض اوقات جو ہے غیبت ایسی موقع ہوتے ہیں جن کے اندر شریعت نے جو ہے وہ غیبت کی اجازت بھی دی ہے، کیونکہ دین جو ہے دین اسلام یہ دین فطرت ہے، تو بعض موقع ایسے ہیں جن کے اندر انسان جو ہے وہ غیبت جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور سے کوئی شخص جو ہے ایسا فسادی ہے یا ایسا شریر ہے کہ اس کے فساد اور شر کی وضاحت کرنی ہے، تو اس موقع پہ شریعت نے جو اجازت دی ہے کہ اس کی غیبت جو ہے تم لوگوں کے سامنے کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے جو بچیں۔ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جو ہے وہ بیٹھی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ فلاں شخص جو ہے وہ سامنے سے جو آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے، یہ سب سے شریر اور سب سے فسادی شخص ہے۔ تو ایسے عائشہ جو کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے جو ہے وہ جھٹکی اور ذرا یعنی بیٹھ گئی کہ یہ ایسا فسادی شخص ہے کہ کوئی فساد نہ مچائے۔ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص جو ہے پہنچا تو آپ نے جو ہے اس کو اکرام کے ساتھ بٹھایا اور اپنی عادت اشتیفا کے مطابق نرمی سے اس کے ساتھ جو ہے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو کرتا رہا، پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے، اور جب یہ آیا تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے اکرام سے بٹھایا بھی اور بڑی نرمی سے آپ نے اس سے جو بات کی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے، جس کے فساد کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ اگر ہم نے اس کی عزت نہ کی، اس کا اکرام نہ کیا، تو اس کا جو فساد ہے اور شر ہے وہ ہم تک پہنچے گا۔ تو اگر کسی کو کسی کے شر سے بچانا ہو تو اس میں انسان جو ہے وہ اس کے شر کا اظہار جو لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، یہ جو ہے غیبت کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی بری بات جو ہے وہ زور سے کہی جائے، کسی کی برائی جو ہے وہ بیان کی جائے، لیکن سوائے اس کے کہ جس شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اپنے ظلم کی جو داستان ہے وہ لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ ایک شخص جو مظلوم ہے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اب وہ ظلم کی جو داستان ہے وہ ایک تو ان لوگوں کو سنائے گا،
اور جو اس کے ظلم میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کوئی علاقے کا بڑا ہے یا تھانے میں چلا گیا ہے تو وہاں جا کے وہ ساری جو روداد اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے تو ظالم کی جو غیبت ہے وہ کھل کے کر سکتا ہے, اس کے بارے میں ساری بات جو حقیقت ہے وہ بتا سکتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو اس کی مدد نہیں بھی کر سکتے لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اسے ملنے کے لیے آئے, جیسے کسی شخص کی جو چوری ہوگی. اب چوری میں جو انسان کا مال جو ضائع ہو گیا تو وہ یہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی میرے پاس آئے اور کوئی میری دل جوئی کرے, کوئی راستہ بتائے کہ اس کا کیا طریقہ ہے. اس کے بعد اس کی دل جوئی کے لیے اس کی خیر خبر پوچھنے کے جو لوگ آتے ہیں تو وہ ان سے جس شخص نے جو ذریعہ بنا چوری کرنے کا جس پہ اس کو شک ہے تو اس کی وہ غیبت جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس کی جو ہے اجازت جو ہے وہ تھی. اسی طرح سے کسی شخص سے کوئی انسان نے معاملہ کرنا ہے, کوئی چیز جو ہے وہ خریدنی ہے تو اس خرید فروخت کے اندر دوسرا کوئی شخص جو اس کو جانتا ہے جس سے ایک شخص کا کچھ معاملہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس چیز کے اندر جو عیب ہے اس کا عیب بیان کر سکتا ہے. یا کسی نے مثال کے طور سے کسی جگہ پہ کوئی رشتہ کرنا ہے, آپ وہ مشورہ لیتے ہیں اپنے کسی دوست سے کہ یار فلان جگہ پہ میں رشتہ کرنے لگا ہوں تو وہ کیسے لوگ ہیں, تو اب ان کے اندر کوئی برائی ایسی ہے کہ جس کا بتانا جو ضروری ہے اور جس سے اپنے مسلمان بھائی کو بچانا ضروری ہے. تو اگر یہاں کی برائی جو ہے اس کا اظہار کر دے اور بتا دے اور وہ خبردار کر دے تاکہ وہ اس کے شر سے بچ جائے اور وہاں جو معاملہ